أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي नहीं बराबर अस्हाब नार दोज़ख वाले आग में रहने वाले व अस्हाबुल जन्ना और जन्नत में रहने वाले ये बराबर नहीं है। अस्हाबुल जन्ना और जन्नत में रहने वाले हुमुल फाइजून यही कामयाब लोग हैं, मुराद पाने वाले। लो अंज़लना अगर हम उतारते हादल कुरान इस कुरान अला जबल पहाड़ पर लरअयतहु तो आप देखते उसको खाशिअन दब जाने वाला मुतसद्दिअन हट जाने वाला मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा और ये मिसालें हम बयान करते हैं लिन्नास लोगों के लिए लअल्लहुम यतफक्करून ताकि वो गौर व फिक्र करें तदब्बर करें। कल के सबक में आप हजरात ने पढ़ा कि आप उन लोगों की तरह न हो जाए जिन्होंने अल्लाह को बुला अल्लाह को जिक्र को छोड़ फरमाया फानसाहु अनफुसहु तो अल्लाह ने भी उनको बुला। यही लोग जो है फासिक हैं जो अल्लाह के अहकामात को बुलाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। फरमाया यही लोग जो है फासिक है बदकार। आगे क्या फरमाया कि दो ही तबके
ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اللہ کے حکموں کو وسیع پشت ڈال کر وہ دوزخ کما رہا ہے، دوزخ کے رستے میں جا رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جنتی والا، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر رہا ہے کہ جو جنت کی طرف رستہ جا۔ تو دوزخ والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اصحاب النار، اور جنت والوں کو اصحاب الجنہ۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ باغیچوں میں جنت کے مزے لے رہا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ آپ دنیا میں بھی دیکھ رہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آگ میں چل رہا ہے، آگ کے ہزاروں میں چل رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ صبح کی تازہ ہوا لینے کے لیے باغیچوں میں باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ یہی حال آخرت کا، ایک جہنم والا ہے اور ایک جنت والا ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ باقی کامیابی کس کے لیے ہے؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے یہی کامیاب۔ اور اسی کو 14 بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آگ سے بچنے کا طریق کیا ہے اور جنت میں جانے کا طریق کیا ہے؟ بس ایک ہی بات ہے، کوئی اتنی مشکل تو ہے نہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، ہے یہ جنتیوں والا کام ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے روک دیں ہے اس سے رک جاؤ، یہ بھی جنتیوں والا کام۔ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر پھر تم جو ہے وہ جنت والا کام تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بیان کی کہ یہ قرآن مجید کتنا مؤثر ترین کتاب ہے، مؤثر ترین کلام ہے، کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور کتنا جو ہے اس میں سختی ہوتی ہے۔ یہ جو بھی پہاڑوں کو تراش تراش کر جو ہے سرنگیں بناتے ہیں اور اسی طریقے سے گرش نکالتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کتنا بارود لگاتے ہیں، کتنی مشینیں لگاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پہاڑ مضبوطی کے اعتبار سے بھی اور سختی کے اعتبار سے بھی یہ بہت اللہ کی مخلوقات میں سے جمادات ہے، اور جمادات جو ہے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا اس کے باوجود قرآن اس پہاڑ پہ اتار دیا جاتا، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، کہ آپ اس کو دیکھتے کہ وہ دبا ہوا پھٹا ہوا، یعنی قرآن کا اثر اتنا اس پر ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ بھی جو ہے اپنی جگہ سے ہلنے لگ جاتا اور دب جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اور فرمایا ایک انسان ہے کہ اس کو قرآن مجید سنایا جاتا ہے، اس کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور مؤثر ترین کلام ہے۔ ہاں پہاڑ میں طلب ہے اور انسان میں طلب نہیں ہے، بے طلبوں کو تو نصیحت نہیں ملتی، اس لیے طلب پیدا کرنی چاہیے آپ نے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
اس قرآن کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح تھی. جس طرح موسلادھار بارش آتی ہے نا، تو زمین کی استعداد کو دیکھا جاتا ہے کہ زمین کے اندر استعداد کون سی ہے. اگر زمین کی استعداد اچھی ہے تو اس میں پھول اگتے ہیں، اس میں جو ہے وہ سبزیاں اگتی ہیں، اس میں جو ہے خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے. اور اگر بنجر زمین ہے تو اس میں کانٹے اگتے ہیں. تو قرآن جو ہے یہ بھی اتنی مؤثر ترین کتاب ہے کہ جس کے دل میں طلب ہے تو اس کے لیے تو قرآن مجید جو ہے وہ پھولوں سے بھی زیادہ جو ہے نرم. اسی لیے فرمایا بہران در لطافت تبش خلاف دیش در باغ لالا رویت بدر بو بخص. ہمارا قرآن تو مؤثر ترین کتاب ہے کہ فرمایا اگر پہاڑوں پر بھی جو ہے نازل کر دیا جاتا تو آپ پہاڑوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جو ہے پھٹ جاتے، اللہ کے خوف سے دب جاتے. تو فرمایا یہ مثالیں اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ لوگوں کے لیے بیان کی ہے کہ اے انسان اپنے اندر جو ہے وہ دل میں نرمی پیدا کر اور استعداد پیدا کر، قرآن کی طلب پیدا کر تاکہ تمہیں جو ہے قرآن سے نفع ہو جائے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، اور ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ تدبر کر لیں، غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کی تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہے کہ وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اصل چیز تو ہے کہ انسان تدبر کرے، غور و فکر کرے، ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشیاء کس طرح پیدا کی ہے، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے جب غور و فکر پیدا کر لے گا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا. الحمد للہ والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والعافية. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة. توفنا مسلما والحقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا. صلى الله عليه وسلم أجمعين.